وہاں مہاتما گاندھی کے دونوں طرف دو لڑکیاں تھیں، اور وہ پوڑیاں چڑھے جامع مسجد کی، میں بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ساتھ ساتھ پوڑیاں چڑھا مسجد کی، اور وہ وہاں آ کے انہوں نے جو جو پناہ لیے ہوئے تھیں عورتیں بچے وغیرہ ان کو پوچھا ہے جی، اور ان سے بڑی ہمدردی کی انہوں نے. تو اس وقت مہاتما گاندھی جو تھے نا وہ اجمل خان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو مہاتما گاندھی کا یہ روٹین تھا کہ جب وہ صبح پرارتھنا شروع کرتے تو پرارتھنا شروع کرنے سے پہلے نہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری پڑھتے، اور اس کے بعد پھر شلوک پڑھتے. کیشو بھائی، میں آپ کے انٹرویو جو ہیں میں نے انٹرویو دیکھے ہیں، کافی معلومات ہوتی ہیں. میری جو پیدائش ہے 1928 کی ہے، اور میں سونی پت ضلع روہتک میں ہم لوگ رہتے تھے. سونی پت میں میں سر چھوٹو رام ذمہ دار ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، بڑے بھائی بھی وہاں پڑھتے تھے. میرے اچھے دوستانہ تعلقات تھے. یہ ہندو ہائی اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے ان کا بڑے لڑکے تھے، ان کا نام رام کشن ورما تھا. 1928 میں پیدا ہوا ایک شخص میرا نام لے کر سرحد پار سے ایک آڈیو سندیش بھیجتا ہے، جسے سننے کے بعد میرے بدن میں مطلب کہ سرسراہٹ سی ہونے لگتی ہے کہ 92 سال کا ایک بزرگ مجھے میرا نام لے کر کے ایک آڈیو میسج بھیج رہا ہے، اور وہ گاندھی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ دلی کے بارے میں جامع مسجد کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو میں نے آج تک نہیں سنی تھی. تو آپ بھی وہ باتیں سنیے نا، لیکن دھیان سے، کیونکہ اینڈ میں میں کچھ اور آپ کو پوچھنے والا ہوں اور بتانے بھی والا ہوں. انہوں نے مجھے لیا اور کہا کہ تم نے اکیلے نہیں جانا ہے، تمہارا بھائی ہے بڑا دہلی کے اندر ٹیلی گراف آفس میں، تو میں تمہیں لے کے جاؤں گا اور تم شام کو میرے پاس آ جانا. میں جب شام کو ان کے پاس گیا تو انہوں نے ان کے گاؤں کا دو لڑکے تھے میٹرک میں، ایک کا نام نول سنگھ تھا، ایک کا نام کیول سنگھ تھا. جو کیول سنگھ تھا وہ ہیڈ ماسٹر صاحب فتح سنگھ کے عزیز تھا، وہ جاٹ تھا لڑکا. اس کے کپڑے انہوں نے منگائے، ایک دھوتی منگائی، قمیض منگائی، ایک جو بیگ منگایا جس پہ وہ سواستکا بنا ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے وہ کپڑے پہنائے اور نول سنگھ سے کہا اس کو دھوتی باندھو. اور شام کو ہم گاڑی میں بیٹھ کے نا، پنجاب میل آتی تھی، اس میں بیٹھ کے تو ہم صبح دہلی پہنچے. جب دہلی پہنچے تو وہ گیٹ سے باہر آئے اسٹیشن کے، بڑے اسٹیشن کے، وہ کہنے لگے کہ میں نے تو جانا ہے ادھر چھوٹی لائن پہ، تو آپ جو ہے نا، وہاں ایک ٹانگے والا آ گیا اور اس ٹانگے والے سے انہوں نے کہا یہ لڑکا جو ہے نا یہ مسلمان ہے، تو تم یہ لو اس کے پیسے. اس زمانے میں 4 آنے سواری ہوتی تھی، وہ 4 آنے ان کو دے دیے اور گاڑی کا کرایہ بھی انہوں نے میرا دیا، اور ان سے کہا کہ جب مسلمانوں کا محلہ آ جائے تو اس لڑکے کی تم دھوتی بنا دینا. میں اس ٹانگے میں بیٹھ کے چلا گیا، تو جب وہ ٹانگا جامع مسجد دہلی کے دریبے سے کراس کر کے، اور جب وہ دہلی پہنچا، دریبے میں وہ جو مٹیا محل کا علاقہ آیا، اور جامع مسجد کی مٹیا محل کی سائڈ پہ وہ کہنے لگا بھائی محلہ یہ مسلمانوں کا محلہ آ گیا، اب آپ اتر جائیں اور یہ دھوتی جو ہے نا یہ اس کا تیمل بنا لیں. تو میں دھوتی کا تیمل بنا کر ٹانگے سے اتر کے
اس کے کہنے سے وہ تحمد بنا لیا اور میں اپنے گھر پہنچا تو حالات تو خراب تھے، وہ پریشان تھے کہ بھئی میں یہ حالات ہیں، یہ خراب ہیں۔ تو وہ جو زمانہ تھا وہ دہلی میں بھی فسادات ہو رہے تھے، تو میں ایسا کرتا تھا کہ جو مسلمان آئے ہوئے تھے گڑگاؤں کے میو تھے، وہاں سے وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی جامع مسجد کے سامنے گراؤنڈ تھا، اور گراؤنڈ کے سے ایک کونے میں تھا نا ایڈورڈ کا وہ جو ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں تک وہ کیمپ تھے۔ تو میں جامع مسجد میں چاول پکوا کے جو لوگ آتے تھے وہاں مسجد میں پناہ لی ہوئی تھی کچھ مسلمان عورتوں نے، بچوں نے، تو میں وہ چاول ان کو دیتا تھا پکوا کے، اور 2 بالٹی چاول لے کے بڑی، اور وہاں مسجد میں جاتا تھا۔ تو جب میں چاول لے کے گیا ہوں تو مہاتما گاندھی بھی آئے اور آ کے نام مہاتما گاندھی کے دونوں طرف 2 لڑکیاں تھیں، اور وہ پوڑیاں چڑھے جامع مسجد کی، میں بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ساتھ پوڑیاں چڑھا مسجد کی، اور وہ وہاں آ کے انہوں نے جو پناہ لیے ہوئے تھیں عورتیں بچے وغیرہ، ان کو پوچھا ہے جی، اور ان سے بڑی ہمدردی کی انہوں نے۔ تو اس وقت مہاتما گاندھی جو تھے نا وہ اجمل خان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو مہاتما گاندھی کا یہ روٹین تھا کہ جب وہ صبح پرارتھنا شروع کرتے تو پرارتھنا شروع کرنے سے پہلے نہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری پڑھتے ہیں جی، اور اس کے بعد پھر شلوک پڑھتے۔ سونی پت میں وہاں ایک مزار تھا مسلمانوں کا، بڑی مسجد تھی، اور اس مزار میں ایک مندر تھا۔ مندر کا جو ورانڈہ تھا، اور اس کے اندر ایک ورانڈہ تھا مندر کا، اور پھر ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ان کی قبر بنی ہوئی تھی۔ تو ابھی وہ جب وہ آئے تھے تو کوئی نون کرن جو راجا تھا اس کا وہ تھا وہاں، وہ گھوڑے بیچنے آئے ہوئے تھے، عربی تھے۔ تو کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو وہ لڑائی ہو گئی، اور ناصر الدین جو تھے نا اور ان کا بھانجا وہ شہید ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا۔ وہ کئی دن ان کی لاش پڑی رہی، تو کچھ خواب آنے لگے راجا کو، تو راجا نے کہا، پنڈتوں کو بلا کے پوچھا کہ بھی میں کیا کروں، میں تو بہت پریشان ہوں، ہیں جی، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ جو مندر کا جو پنڈت تھا وہ اندھا تھا، انہیں نظر نہیں آتا تھا، تو وہ ان کو خواب میں نظر آئے ناصر الدین، اور انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایک بندہ ہے بچا ہوا، وہ کھرکھوضے میں ہے، آپ ان سے کہو کہ وہ آئے اور آ کے نا ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کے طریقے سے نا دفن کرے۔ تو وہ کسی بندے کو لے کے نا پنڈت جی گئے وہاں، نظر تو انہیں آتا نہیں تھا، تو انہوں نے جب وہ گئے تو ان کا نام ملک جوہر تھا۔ ملک جوہر کو انہوں نے کہا کہ ناصر الدین جو ہے نا وہ اس طرح قتل ہو گئے ہیں، تو مجھے وہ خواب میں نظر آئے ہیں، اور جب خواب میں نظر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بندہ فلاں جگہ ہے اس کو جا کے کہو۔ وہ وہاں سے کوئی 14-15 میل کوس کے فاصلے پر وہ کھرکھوضہ تھا۔ تو انہوں نے کہا، ملک جوہر نے کہا
کہ آپ کو تو نظر نہیں آتا اور میں اندھے کی بات نہیں اعتبار کرتا، تمہیں کیسے خواب نظر آیا، یہ تم نے بات بنائی ہوئی ہے جی۔ تو وہ پنڈت جی جو تھے نا وہ واپس آ گئے تو ان کو رات کو نہ پھر خواب میں نظر آیا، ناصر الدین نظر آئے۔ تو پنڈت جی نے کہا کہ میں تو جی گیا تھا، ملک جوہر ملا تھا مجھے، اور اس نے کہا تم اندھے ہو تو میں تمہیں جو ہے نا اعتبار نہیں کرتا تمہاری بات پہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم کل پھر جانا۔ جب وہ صبح اٹھے پنڈت جی تو ان کو نظر آ رہا تھا، آنکھوں سے ان کی بینائی دونوں آنکھیں ٹھیک تھی۔ اب وہ سمجھ گئے اس بات کو اور وہ اکیلے چلے گئے کھرکھودے، اور جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے وہ پھر نظر آئے ہیں خواب میں، اور چل کے تم ان کو دفن کرو مسلمانوں کے طریقے سے، اور اب تو میں اندھا نہیں ہوں، تم دیکھو میری آنکھیں ہیں۔ تو وہ ملک جوہر آئے اور انہوں نے ان کو دفن کر دیا۔ اب پنڈت جی کی فیملی میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، وہ جب کوئی تہوار ہوتا ہے تو وہ پنڈت جی جو ہے نا وہ اس قبر کے باہر جو برانڈہ ہے وہاں بیٹھتے ہیں، اور جو چڑھاوا چڑھتا ہے اس کو وہ لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ اس میں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ تو سونی پت کا واقعہ ہے۔ ملتانی صاحب آگے جو پوزیشن تھی، جب میں دہلی گیا تو بڑے بھائی نے پاکستان آپٹ کیا تھا اور انہوں نے ان کو فارغ کر دیا تھا کہ بھئی آپ پاکستان جا سکتے ہیں جی۔ تو ہمیں وہ 5 ٹکٹ بائی ایئر کے انہوں نے دے دیے تھے، ہم 4 بھائی تھے، والدہ تھیں۔ جب میں یہ ملتانی صاحب یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب میں اسکول میں تھا تو فتح سنگھ کہتے تھے تم ہمن کنڈ میں بھی بیٹھا کرو، تو میں جب پرارتھنا ہوتی تو میں اس میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب میں دہلی پہنچا اور پاکستان آنے لگے تو میں نے کہا کہ میں تو پھر اب آؤں گا نہیں دہلی میں، پتہ نہیں آ سکوں نہ آ سکوں، تو میں برلا مندر جاؤں۔ وہاں سے میں نے بس میں بیٹھ کے میں برلا مندر چلا گیا۔ برلا مندر جا کے تو میں نے وہاں پنڈت جی انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا جوتے وغیرہ رکھنے کا، وہ رکھ کے تو میں مندر میں گیا۔ مندر میں ایک ہال تھا، اس ہال کے اندر جو تھی 3 منزلہ رام اور سیتا جی اور لکشمن کی جو تھی نا وہ بنی ہوئی تھیں، اسٹیچو بنے ہوئے تھے، اور بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے نا ساڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ خیر میں وہاں گیا، وہاں سے ہو کے نا میں جب میں باہر نکلا تو وہ گفا آ گئی ہنومان جی کی، گفا دیکھی۔ گفا دیکھنے کے بعد میں پھر واپس وہاں سے جو ہے نا شام کے ٹائم واپس آیا تو گھر والے بڑے پریشان ہوئے، لیکن میں نے ڈر کے مارے ان سے یہ بات نہیں بتائی کہ میں تو برلا مندر دیکھنے گیا ہوں۔ یہ میں نے بات آج تک کسی سے نہیں کی، آپ سے ہی کر رہا ہوں۔ آپ نے آڈیو کو بڑے دھیان سے سنا ہوگا، آپ نے جیسا میں نے کہا تھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے میں ان سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ آیا نو ڈاؤٹ، لیکن میرے پاس بڑے سارے آتے ہیں، یہ کس نمبر سے آیا مجھے نہیں معلوم۔ میرے پاس یہ تھا، جب میں نے سنا تو یہ بہت پرانا تھا اور میرے ڈاؤن لوڈز میں تھا۔ ابھی ایک ہی باتیں ادھوری تھی، ان کے پاس بہت خزانہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری قیمتی باتیں ہیں۔ جیسے انہوں نے گاندھی جی کے بارے میں وہ قصہ بتایا کہ وہ پہلے تو مہاتما گاندھی کا یہ روٹین تھا کہ جب وہ صبح
प्रार्थना शुरू करते तो प्रार्थना शुरू करने से पहले ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरी पढ़ते और उसके बाद फिर श्लोक पढ़ते। तो इस तरह की बातें हमने कहीं मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ी। मैं जानता हूँ कि वो सभी धर्मों का एहतराम करते थे, लेकिन ये बुज़ुर्गवार जो कि ख़ुद 92 साल के हैं और इन्हें बातें करते करते भूल जाने की इस उम्र में खैर एक वो हो जाता है, तो ये भूल रहे हैं। इनके साथ एक मोहतरमा है जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रही हैं कि बाबूजी आपने और कुछ कहना है, और कुछ कहना है। अगर ये वीडियो मेरे वाला उन तक पहुंचता है तो प्लीज़ वो हमें इनसे बात कराएं और माज़रत कि मैंने उस टाइम इसका जवाब नहीं दिया या कितनी सारी भीड़ आ गई थी कि मैं इसे इग्नोर कर गया। प्लीज़ मुझे कोई बताए कि ये कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, अब कहाँ हैं। शुक्रिया।